جو ختم نبوت کی ریلی میں جائے؟ تم غلام کس کو کہتے ہو جو ربیع الاول کے مہینے میں اپنی گلیاں سجائے؟ تم غلام کس کو کہتے ہو جو ہر مہینے نیاز دلائے؟ ٹھیک ہے، تمہاری غلامی تمہیں یہ سمجھ آئی، آؤ آؤ میں تمہیں ایک غلام دکھاؤں۔ 22 رجب المرجب ہے، کاتب وحی ہے امیر معاویہ۔ آج میرے عزیزو، کوئی چاہتا ہے معاویہ کے بہنوئی کا، جناب محمد مصطفیٰ کا کوئی کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہے تو آج دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ۔ اللہ اکبر، خال المسلمین، یہ تیرا میرا مامو نبی بنا کے گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آؤ تمہیں غلامی دکھاؤں۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں دربار رسالت ہے، میں مسجد نبوی میں آیا، میں نے جوتے اتارے، میں نے سلام کیا، میں حضور کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اتنے میں نجران کا عیسائی شہزادہ آیا، وہ بھی حضور کی خدمت میں آ گیا۔ انہوں نے کہا سرکار، ہمارے علاقے کا، ہماری خاندان کی ریت ہے، ہمارا طور طریقہ ہے، جب ہم کسی دیس میں جاتے ہیں تو اپنے ملک کی سوغات لے کے جاتے ہیں۔ آج تیرے دیس کے اندر آئے، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، تیرے سے مذاکرات میں کامیابی ہو ناکامی ہو، لیکن ہم آج آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کیا؟ کہ کملی والے کلمے کی حقانیت بعد میں پوچھیں گے، پہلے ہم اپنے علاقے کی سوغات تیرے لیے لے کے آئے، ہم اپنے علاقے کے تحفے ہم تیرے لیے لے کے آئے۔ جزاک اللہ۔ ہم اپنے علاقے کے تحفے تیرے لیے، اپنے علاقے کی سوغات تیرے لیے ہم لے کے آئے۔ آپ نے بولا کہاں ہے؟ اچھا میں شہزادہ میں اٹھا کے لاتا، ہم تو ناک صاف کرنے والا رومال اپنے غلاموں کے ہاتھ میں دیتے ہیں، وہ اونٹنی پر، وہ گھوڑے پر، وہ ہمارے تحفے لدے پڑے تیرے، کس کو بھیج منگوا لے۔ آپ نے حضرت معاویہ کی طرف دیکھا اور ہاتھ کا معاویہ اس کے ساتھ جاؤ۔ حضرت معاویہ کہتے جوتے ادھر پڑے تھے، حضور نے کہا ادھر جاؤ۔ اللہ کی قسم ادب کے تقاضے کو سامنے رکھا، میں ادھر چلا گیا، ادھر آ کے جوتے نہ پہننے کہ انگلی کے اشارے کی توہین نہ ہو جائے۔ فرمانے لگے جب میں مسجد نبوی سے باہر نکلا، دھوپ تیز تھی، گلیوں کے پتھر گرم تھے، میں نے جیسے زمین پہ پاؤں رکھا میری پیر کی تلی گرم ہوئی، میں نے اگلا قدم بڑھایا میرے اور پیر میں حرارت آ گئی، میرے پیر میں چھالا پڑا۔ میں نے نجران کے شہزادے کی طرف دیکھا، میں نے کہا یار تو دبلا پتلا سا ہے، تیری سواری کے پیچھے جگہ ہے، اگر تو چاہے مجھے اپنی سواری پر بٹھا لے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا پرے ہٹ، میری سواری سے دور رہے، ہم کمیوں کو منہ نہیں لگایا کرتے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں مجھے اپنی دانتوں کو چبایا اور میں نے تلوار باہر نکالی، میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے اگر تو نبی کا امان والا نہ ہوتا، نبی نے تجھے امان نہ دی ہوتی، نبی نے تیرے لیے امن کا اعلان نہ کیا ہوتا تو میں دیکھتا معاویہ کی ہاتھوں سے مدینے کی گلی سے تو تیرا گھوڑا کیسے بچ کے جاتا۔ اللہ اکبر، یہ تو رسول اللہ نے ہمیں امن کا درس دیا ہے، یہ تو کملی والے نے ہمیں عمل کا پیغام دیا ہے کہ ہر کڑوی چیز برداشت کر جاؤ، اللہ اجر عطا فرمائے گا، لیکن کڑوی چیز اپنی ذات کے بارے میں، کڑوی چیز اپنے گھر کے بارے میں برداشت ہوگی، آل رسول صاحب محمد کے بارے میں برداشت نہ ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم جتنا روکو گے، روکو روکو، گستاخی کرنے والے کو روکو، ورنہ آل رسول کے غلام اتنے متحرک اس وقت ہو چکے، مضبوط اتنے ہو چکے، جتنا تم دباؤ گے جو آل رسول اصحاب رسول میں اختلاف پیدا کرے گا، دوری پیدا کرے گا۔ تو مائی ہاجرہ نے جو اس وقت بھیڑیوں کے بولنے پر چاروں پہاڑوں کے دامن میں ڈنڈا اٹھایا تھا، تو ماں ہاجرہ کا بیٹا آج بھی خدا کی قسم گستاخوں کا منہ بھونکنا اور ان کا منہ بند کرنے کے لیے ڈنڈا اٹھائے گا۔ آج میرے عزیز و اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں، لیکن امن کے دائی ہیں، ہمارا قائد سفیر امن ہے، ہمارے قائدین سفیر امن ہے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزو، جو خرگوش کی چال چلا وہ منہ کی کھا کے گرا، جو کچھوے کی چال آہستہ آہستہ چل رہا ہے وہ کل بھی کامیاب تھا اور آج بھی کامیاب ہو گیا۔ کہ میں نے کہا مجھے اپنی سواری پر ہی ساتھ بٹھا، کہنے لگا وہ غلاموں کو منہ نہیں لگایا کرتے، کہ آبلے پڑھتے رہے پھٹتے رہے، میرا خون میرے پیر میرے خون میں تر ہو گئے۔ اللہ اکبر، جب میں سوار لے کے حضور علیہ السلام کے پاس آیا، حضور نے اس شہزادے کے تحفوں کو نہ دیکھا، رحمت والے نبی نے میرے پیروں کو دیکھا، اور میں معاویہ کیا ہوا؟ کہ حضور نے پوچھا، میں ہنسنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا تیرے پیروں کو کیا ہوا؟ تو ہنس کے دکھا رہا ہے۔ کملی والے جب تک پوچھا نہ تھا تو پیروں میں سے ٹیسیں نکلنی تھی، جب آپ نے پوچھا کیا ہوا، اللہ کی قسم تیرے پوچھنے پہ میرا سارا ہی درد ختم ہو گیا۔
رحمت والے نبی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، یہ پیغام دے کے روز انور میں تشریف لے گئے۔ شانوں والے ابو بکر آئے، 2.25 سال کے بعد وہ تشریف لے گئے۔ شانوں والے حضرت عمر آئے، 10 سال کے بعد وہ تشریف لے گئے۔ شانوں والے عثمان آئے، 12 سال کے بعد وہ تشریف لے گئے۔ شانوں والے علی پاک آئے، 6 سال کے بعد وہ تشریف لے گئے۔ شانوں والے حسن آئے، آپ نے 6 مہینے کے بعد خوشی خوشی اپنے سر سے خلاف تاج اتارا۔ اللہ خلافت کا تاج اتار کر امیر معاویہ کے سر پہ رکھ دیا۔ 19 سال کے اندر 64,15,000 مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا۔ اللہ اکبر، روم فتح ہو گیا، کسریٰ قدموں میں آ گیا۔ اللہ اکبر، ایران قدموں میں آ گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے فرمایا چلو 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 اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا نجران پہ حملہ کرنا ہے۔ صحابہ کہنے لگے جی ہم تیار ہیں۔ نجران پہ حملہ کیا، قیدی ہو کے 5 یا 3,000 جب آئے تو کیا دیکھتے امیر معاویہ کے سامنے جب لشکر لایا گیا تو ان کے اندر وہ قیدی بھی نظر آیا جو امیر معاویہ کو کم بھی کہا کرتا تھا۔ آپ نے غور سے دیکھا، کندھے مبارک پر جو آپ کے چادر تھی آپ نے منہ پہ ڈال لی۔ سارے غلامان صحابہ حیران ہیں، اس سے کیوں منہ چھپایا ہے؟ یار جس سے قرضے کا لین دین ہو، یا جسے کوئی معاملے میں وعدہ خلافی ہو، یا جس سے کوئی ایسا مسئلہ بن گیا انسان اس سے منہ چھپاتا ہے، جس سے شرمندہ ہو۔ شرمندہ تو اسے ہونا چاہیے تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ چھپا رہے ہیں، وہی پاس سے گزر گیا، اس نے پرواہ نہ کی۔ آپ نے خاص خادم کو بلایا کہ جی کہ اسے پہچان لے، اسے کھانا عام برتنوں میں نہیں کھلانا، میرے برتنوں میں کھلانا ہے۔ اسے بستر بھی میرے گھر سے لا کے دینا ہے۔ اس کے کپڑے میلے ہیں، اللہ اکبر، اسے کپڑے میرے لا کے دیتا، کپڑے پہنے۔ اس کے لیے خیمہ علیحدہ لگا، یہ شہزادہ ہے۔ 3 دن تک جب گھر سے پکی روٹی کھاتا رہا، 4تھے دن روٹی کا نوالا، کہنے لگا کیسے پکانے والی ہے، اتنا لذیذ کھانا اور کیسا کھلانے والا ہے۔ ہمیں آج پتہ لگا مسلمانوں کے امیر ایسے ہوا کرتے ہیں، اگر ایسے امیر ہے تو ہم غلام بننے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا یار اپنے امیر سے ملاقات کرا۔ چھوڑ کیا کرے گا مل کے؟ کہ نہیں کرا، روٹی کھا رہا تھا، اللہ اکبر، روٹی کھا رہا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اچانک گزر ہوا، اس نے یوں دیکھا روٹی کا نوالا گر گیا، کہ یہ کون ہے؟ کہ یہی ہمارا امیر ہے، کہ اس کے کہنے پہ روٹی، اس کے کہنے پہ خیمہ، اس کے کہنے پہ نیا بستر، کہاں؟ کہنے لگا ایک دفعہ اسے ملا دے، میں اس کے پیروں کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ ملا دے۔ انہوں نے کہا اس نے ملنے سے انکار کیا، کہ مجھے بتا کہاں ملے گا؟ کہ 5 نمازوں میں خدا کے گھر ملے گا۔ میدان کے اندر ببر شیر ہوتا ہے اور اللہ کے گھر کے اندر سر جھکا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کا کب ملوں؟ کہ صبح فجر کی اذان کے وقت جب مسجد کے اندر جائے گا دروازے پہ کھڑا ہو جانا۔ نجران کا شہزادہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا، امیر معاویہ آئے اور انہیں یوں کر کے ہاتھ جوڑے، ایک دفعہ ویک معاف کر دے۔ امیر معاویہ کے آنسو نکل آئے اور آنسوں کو اپنی چادر سے صاف کیا۔ فرمایا تو نے غلطی کیا کی میں معاف کروں؟ کہ تجھے یاد نہیں؟ کہ نہیں کہ مجھے یاد ہے۔ کہ چلو چلو کوئی بات نہیں، وہ وقت تھا گزر گیا، درگزر کرو، آج کی بات کرو۔ کہ نہ پہلے معاف کر۔ امیر معاویہ کہنے لگے معاف کر دیا۔ قدم مسجد میں اٹھانے لگے، امیر معاویہ کے پیر پکڑ لیے، کہنے لگے بتا تو صحیح کس کے کہنے پہ کیا؟ ہم نے تجھے کم بھی کہا، تو نے شہزادوں کی طرح رکھا۔ امیر معاویہ مسکراتے ہوئے 2 جملے کہہ کے اندر چلے گئے۔ فرمایا جو تو نے ہمارے ساتھ برتاؤ کیا وہ تجھے تیرے بڑوں نے سکھایا، جو ہم نے تیرے ساتھ کیا وہ ہمیں حسین کے نانے محمد الرسول اللہ نے سکھایا۔